ذکر کردیاں ابو جال دی دیکھئے آخری سانس لے رہا ہے عبداللہ بن مسعود ابو جال دی چھاتی اتے بیٹھ کے نئے جدوں بیٹے نے دی داڑھی پکڑ کے گردن اتار لگے نئے اس بندے نے عبداللہ بن مسعود نو کہنے لگ گئے او عبداللہ بن مسعود تینوں پتہ ہے کس بڑا اتے بیٹھا ہے عبداللہ بن مسعود فرمان لگ گئے تو بڑا ہے جو بھی ہے میں مصطفیٰ دا صحابیاں دی داڑھی پکڑی اتار کی تھی عبداللہ بن مسعود نے دی گردن اتار دیتی ہے نبی علیہ السلام دے کولوں اس بندے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے عبداللہ ابو جال دا سر تو انہاں دے والوں تو دا سر پکڑے ہے لے آکے نبی علیہ السلام دے قدمہ چ رکھ دیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام دی قوم اندر غرق کر کے مارے ہے اللہ نے میری امت دے فرعون آج میرے صحابہ دے اتھوں بدر اندر مارے ہے اللہ نے فتح دی وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حضرات بدر کا فتح دی اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا افعلوا جو تم چاہتے ہو میرے صحابہ بدریوں کے بارے میں اللہ کا قانون بن چکے آج کے بعد بدری کچھ بھی نہ کرے جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرے اللہ نے بدریوں سے قلم کو اٹھا لیا اللہ بدریوں کے بارے میں حساب نہیں کریں گے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ذی وقار بزرگ اور دوست ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تعالی دی ذات پاک لئی بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات لئی اصل انسانہ دے اعمال دی سزا اور جزا قیامت نو ہوئے گی لیکن کچھ اعمال ایسے نے
جنہ دی سزا اللہ اس دنیا اندر ہی انسان تے آغاز کر دیں دے انہاں اندروں ایک سزا دا ذکر کرانگا وہ ہے انسان دی زندگی جدوں حق بات آ جائے اور انسان اس نو ٹھکرا دے حق بات نو ٹھکرا دینا یہ دنیا اندر ہی اللہ دے سبب بندا ہے اللہ دی سزا دا جس طرح کہ صحیح البخاری اندر حدیث ہے سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص نو بائیں ہاتھ نہ کھاندیاں ہویا دیکھیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے اپنے دائیں ہاتھ دے نال کھا وہ شخص کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا جدو یہ بات اس شخص نے کیتی ہے نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیرا زندگی بھر تیرا دایاں ہاتھ کبھی تیرے چہرے تک نہ جائے صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے زندگی بھر اس بندے کا ہاتھ کبھی اوپر اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا یاد رکھو جدو انسان حق بات نو ٹھکراندا ہے اللہ دنیا اندر سزا دا آغاز کر دیندے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا منگنی کرنی ہوئے تو چھپا کے کرو نکاح کرنا ہوئے تو اعلانیہ کرو نبی علیہ السلام دی حدیث یہی حق ہے یہی حقیقت ہے یہی دین ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرنا ہو اعلان کریے اور منگنی کرنی ہو چھپا کر کیجئے اور جو بندے منگنی چھپا کے نہیں کرتے بعض اندر رشتہ ٹوٹتا ہے شرمندہ ہوندے نے یہ سزا ہے ان کی کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں منگنی چھپا کر کیجئے جو بھی حق کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وَهُوَ بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّةٍ 3 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نکاح باطل ہے جس عورت دا ولی موجود نہ ہوئے 2 گواہ موجود نہ ہو یا یہ کتنی بیٹیاں کتنی بہنیں آج تذلیل کا نشان ہے وجہ سنت کو چھوڑا حق کو چھوڑا کورٹ میرج کی طرف بڑھی آج ذلیل ہو رہی ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا وہ بندہ کدھر گیا حضرات حق کو چھوڑنے سے دنیا میں انسان پہ ذلت مسلط ہوتی ہے حق بات تو کنارہ کشی کیتے ہیں انسان کدے بھی دنیا اندر خوش نہیں ہو سکتا صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نکاح جس کے اندر خرچہ کم کیتا جائے ایسا نکاح باعث برکت ہے یہ حدیث حق ہے سچ ہے حقیقت ہے آج 1400 سال کے بعد لوگ اپنے شادیوں پہ بیاہوں پہ وہ ماحول پیدا کرتے ہیں نمود و نمائش کرتے ہیں دکھلاتے ہیں جاؤ پڑھو پاکستان کی تاریخ دیگر ملکوں کی آج طلاقوں کی کثرت مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑنے کے نقصان ہے یاد رکھیے حق بات کو جس نے بھی چھوڑا ہے اللہ نے اس کی ذلت کا آغاز اسی دنیا سے کر دیا ہے
اور حق نو چھڈن والا چاہے مسلمان ہوئے یا غیر مسلم اللہ دی پکڑ آ جاندی ہے۔ اور حقی تو وہ تھا جو قریش مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں قبول کرتے آپ کے نبوت کو، آپ کے نبوت کا اعلان کو۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کی نبی کی حق بات کو نہ مانتا ہو اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے۔ پھر ایسا ہوا سن 2 ہجری 17 رمضان ہے، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی مدینہ المنورہ اندر جدو ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینے آئے، خبر ملی کہ اللہ دے محبوب مشرکین مکہ کفار مکہ دا ایک قافلہ ہے جڑا شام اندر تجارت دے سلسلے اندر آیا ہے، اور وہ قافلہ شام اندر پہنچ گیا ہے۔ اللہ دے رسول اور شام اندروں قافلہ واپس مدینہ مکہ المکرمہ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے مشورہ کیتا، اے صحابہ اکرام دی جماعت، جی محبوب، فرمایا کہ اساں تے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ہیں تو آنو پتہ ہے مدینے دی ریاست اس قدر مضبوط نہیں، اور اس بات دا بھی پتہ ہے کہ کوئی وار خالی کفار مکہ نہیں خالی جانے دے رہے جڑے محمد مصطفیٰ دے خلاف نہ چلان۔ صحابہ میری رائے ہے کہ اسی اس قافلے تے حملہ کر کے اس قافلے نو اپنے قبضے اندر کر لئیے، اس دے نا ایک تے ریاست مدینہ مضبوط ہوئے گی اور دوسرا کفار دا زور ٹوٹے گا، کافر کتے مضبوط نہ ہو۔ اور یاد رکھیے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان جب غیرت میں آتا ہے تو کبھی کافر کو تاریخ میں اس نے طاقتور نہیں ہونے دیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نے مشورہ کیتا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ لیا، صحابہ اکرام دسو کی کریے؟ صحابہ اکرام فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی رائے حقیقت ہے، جس طرح فرماؤ اسی طرح ہوئے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام تیاری کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ اس قافلے تو کئی معاملات بہتر فرما دے۔ ادھر مدینہ المنورہ اندر صحابہ اکرام تیاری شروع فرما دیتی، چونکہ جنگ دا اعلان نہیں سی، اس لئے نبی علیہ السلام نے عام اعلان فرمایا کہ جڑا شامل ہونا چاہے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام جمع ہوئے، 3 حدیث آتی ہیں، ایک حدیث چاہتا ہے کہ 313، ایک روایت چاہتا ہے 314، ایک 317، لیکن جڑی زیادہ راجح حدیث ہے وہ 313 والی۔ مدینے اندر 313 لوگ یہ جمع ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رستے اندر کوئی چیز کی ضرورت بھی ہے، ساز و سامان بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہتے 2 گھوڑے جمع ہوئے، انہاں دونوں گھوڑے ہوتے 2 بزرگ صحابہ سوار ہوئے، ایک صحابی دا نام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ دے حصے اندر 2 گھوڑے آئے اور 70 اونٹ ان صحابہ اکرام دی تیاری لئی تیار کیتے گئے۔ انہاں 17 اونٹاں تے بھی 3 صحابہ اکرام سوار ہوندے سن باری باری۔ ایک اونٹ نبی علیہ السلام سیدنا علی ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے اندر آیا، تینوں باری باری سوار ہوں گے۔
مدینہ المنورہ اندروں ایک قافلہ نکلے اور 86 دے قریب مہاجرین نے، باقی سارے انصار صحابہ نے۔ انصار دے 2 قبیلے اوس اور خزرج سے، اوس قبیلے دے 61 آدمی اور خزرج قبیلے دے 170 آدمی اے قافلہ مدینہ المنورہ تو تیار ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہوندی سی، نبی علیہ السلام کسے جنگ تے جایا کر دے، آپ صفا فرمایا کر دے اور اس جنگ اندر ایک جنڈا ہوندا۔ مدینہ المنورہ چو جدو نبی علیہ السلام نکلے نے، مہاجرین دی سب بڑی، انصاراں دی بڑی۔ مہاجرین دی سب دے پہلے سپاہ سالار جنہ دے ہاتھ اندر پرچم پکڑایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھروں انصار دے سپاہ سالار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی قوم دی قیادت اندر کھڑے نے۔ ان قطار اندر دائیں طرف سیدنا زبیر بن عوام نے، بائیں طرف مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک قافلہ مدینے چو نکلے چلے آئے، مدینے جی سجی طرفوں نکلے آئے، اے رسہ بدر تی طرف جاند ہے، اس رسے سے سوار ہوئے مقام نازیہ تے پہنچے۔ نازیہ مقام تو رحقان تے پہنچے، رحقان تو در صفرہ تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ 2 صحابہ اکرام دی ڈیوٹی لگائی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جائیے صحابہ اکرام ابو سفیان کے قافلے دے حالات اور جائزہ لے کے آئیے۔ یہ دونوں صحابہ جو ایک دریا بدر دے درمیان چاند ہے، اس مقام تے آ کے بیٹھ جاندے۔ ادھر ابو سفیان بھی بڑے حساس رہے، ہجے مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی اپنے قافلے نے پیچھے رکھے ہیں اور آگے آگے چلتے آ رہے نے، حالات دا جائزہ لیندے آ رہے نے۔ پتہ لگے کیونکہ بدر اور مدینہ قریب ہے، کتے مدینے دے لوگ قریش مکہ دے قافلے تے حملہ نہ کر دیں، اسی خطرے اور خدشے نو سامنے رکھ دے ہویا ابو سفیان آگے آگے چلتے آ رہے نے۔ اس مقام تے جیتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 صحابہ تشریف فرمان ہے، وہ صحابہ اطلاع لی، چلے گئے اللہ کے رسول ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے فرمایا تیار ہو جائیے۔ دوسری طرف ابو سفیان چلتا آ رہی ہے، اس مقام تے پہنچے جتھے اس صحابہ اکرام تشریف فرمان ہے۔ اس جگہ تے ایک بندہ ملے جس کا نام مجدی ہے۔ مجدی ابو سفیان نو جان دے، ابو سفیان اس بندے نو جان دے نے۔ ابو سفیان پوچھ دے نے، او اللہ دے بندے بتا ایتھے کوئی بندے نظر تے نہیں آئے، ایسے بندے جڑے اجنبی ہوں؟ مجدی کہنے لگا ابو سفیان 2 بندے اجنبی اتھوں بیٹھ کے چلے گئے۔ ابو سفیان اس قریب آئے، اتھے اونٹنیاں دی لد پئی ہوئی، اس جگہ تے ابو سفیان اس لد نو اٹھایا اور اٹھا کے اس نو توڑیا، او دے اندروں خجور دے گٹک نکلی۔ ابو سفیان سمجھ گئے اے بندے یسرب دے نے، کیونکہ یسرب دے لوگ خجوراں دا علاقہ ہے اور اپنے جانوروں خجوراں ڈال دے نے۔ ابو سفیان نے موقع دا فائدہ اٹھایا، اپنے لشکر نو واپس جیڑا بدر تو شام تو مکہ تے طرف رستہ جاندے اتھا اپنے لشکر نو واپس کیتا ہے۔ واپس آیا، زمزم بن عمر نامی بندہ، اس نو ابو سفیان پیسے دیتے اور تیز سواری دیتی کہ مکہ دے لوگاں دے کوڑوں پہنچ جا اور اطلاع دے کہ تواڈے قافلے اتے مدینے دے لوگ حملہ کرنے لگے نے۔
ابو سفیان دے اس بندے نے دن رات ایک کر کے مدینے اندر پہنچے، مدینہ جا کے مکہ جا کے مکے دے لوگاں نو اطلاع دیتی ہے، اور مکے دا رواج سی اس وقت کو اطلاع دندہ اپنے کپڑے پھاڑ دندہ، اپنی سواری دا کجاوہ الٹ دندہ۔ زمزم بن عمر نامی اس بندے نے مکے اندر جا کے مکے والے نو اعلان کیتا ہے، او مکے والو تمہارے تجارتی قافلے تھے مدینے والے حملہ کرنے جا رہے نے۔ جدو یہ بات ہوئی مکے والیاں نو غصہ آیا، ابو جال غصے چاہے، اس نے کہے یہ روز روز کا جھگڑا لڑائی ختم ہو جائے، آج ہم بدر میں جائیں گے، وہاں خواتین لے جائیں گے، وہاں عورتوں کو عورتوں کو نچائیں گے، وہ گوشت اونٹ کا کھائیں گے، شراب پیئیں گے۔ یہ ساری باتیں ابو جال نے کی۔ اب 1300 بندہ مکے سے نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ مکے جدو نکلے نے تے ادھر صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام نے اطلاع ملی ہے، محبوب جی جس کام لئی تسی نکلے جو ابو سفیان تو بچ کے نکل گئے، اللہ دے رسول ہون تہاڈا مقابلہ قریش مکہ نے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نو دسیا، صحابہ اکرام پریشان ہوئے نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اسی اسمان تے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی آج حق کر کے وکھانا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، فرمایا نبی آسمان کے رب کا فیصلہ ہے، ہم حق کر دکھائیں گے، باطل کو باطل کر کے دکھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نو پتہ چلے کہ قریش تک بات پہنچ گئی ہے، اور قریش سے لوگ تیار نے۔ ابو سفیان اپنا قافلہ واپس لے کے چلا گیا پیچھے نو، صحرائی اور ساحل دے نال نال مکہ واپس جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی محبوب جی، فرمایا صحابہ ابو سفیان ایسے نکل چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے یا رسول اللہ جس طرح تسی کو ادھروں مکے دا قافلہ مکے چو نکلے ہے، مکے چو نکلے عصفان چو غدیر تے آ کے ٹھہرے نے۔ اس مقام تے ابو سفیان دا دوبارہ خط موصول ہویا ہے، او مکے والے واپس ہو جاؤ، تہاڈا قافلہ بچ گیا ہے۔ ابو جال کھڑا ہوئے کہنے لگا نہیں واپس جاواں گے کہ روز روز دا مسئلہ ختم کر داواں گے۔ اس جگہ تے 1300 بندہ ہے مکے دا، 100 گھوڑا ہے بے شمار اونٹ نے، غدیر مقام تے کھڑے نے، اس مقام تے کھڑے نے۔ جدوں معاملہ پتہ چلے ابو سفیان بچ کے نکل آیا ہے، نبی علیہ السلام دے جدوں مخالف لوگوں نو پتہ چلے آئے، جدوں ابو سفیان بچ آیا ہے، اے بنو زورہ دے 300 بندہ ہے۔ اے دا سردار کہنے لگا ابو جال سن لے، جس کام لئی جا رہے سو معاملہ تے بچ چکے ہیں، اساں نہیں جاواں گے، ہن اساں نہیں لڑاں گے۔ ابو جال کہنے لگا یاد کرو کون تھے جنہوں نے تمہارے خاندان کے لوگوں کو تمہارے خلاف کیا؟ ابو جال ایک غدیر مقام پر تقریر کی، کہا بنو عباس کے لوگوں، بنو ہاشم کے لوگوں، کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ آج ہم جائیں گے بدر میں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تے بنو زورہ دا ایک سردار کہنے لگا ابو جال میری گل سن، جس کام جا رہے ہیں وہ کام تے ہو گیا ہے، قافلہ بچ گیا ہے، لڑن دی ضرورت کی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اور بنو زورہ دے لوگ بعد چو اپنے سردار نو دعاواں بھی دندے کر دیستے۔ اس نے 300 بندہ واپس لے چلا گیا۔ ابو جال اور دے لشکر دے لوگ آگے بڑے، دوسری طرف نبی علیہ السلام نو اطلاع ملی ہے
اے محبوب جی یہ جڑا ابو جہل اور دا لشکر مکے چو نکل آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی محبوب جی فرمایا دسو میرے صحابہ کی کرنا ہے فرمایا محبوب جی تسا دسو کی کرنا ہے فرمایا صحابہ اگر اسی مدینے اندر واپس جانے ہاں اے بندے مدینے تے حملہ کر دینا ہے اگر اساں واپس جانے ہاں مسلمانہ دے بارے لوگاں دے دل اندر غلط خیال آئے گا مسلمان ڈر گئے نے مسلمان خوف زدہ ہو گئے نے اے میرے صحابہ دسو کی کرنا ہے صحابہ اکرام اندر سیدنا صدیق کھڑے ہوئے انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر فرمائی ہے فرمایا محبوب جی اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے اسی توڑا ساتھ دواں گے آگے بڑھاں گے اے محبوب جی تسی جس طرح کو اس طرح ہوئے گا نبی علیہ السلام بڑا خوش ہوئے چہرے اتر رونق آئی ہے فرمایا صدیق بیٹھ جائیے سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے نے فرمایا محبوب جی اساں نہ تو ڈر دیاں اے مکہ سارے چارہ جمع ہو جائے اے میرے محبوب سانو مکے والیاں دی کوئی پرواہ نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرمائی ہے بڑی جاندار تقریر فرمائی ہے سیدنا عمر فاروق تقریر تو فارغ ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بیٹھ جائیے فرمایا صحابہ رائے دیجئے کیا کرنا ہے سیدنا مقداد بن اسود کھڑے ہوئے فرمایا محبوب ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اللہ کے رسول ہم اپنی جان مال بچے اولاد قربان کر دیں گے آپ کے اشارے پر ہم اپنا سب کچھ تن من قربان کر دیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد بن اسود کی تقریر کو سنا مصطفیٰ خوش ہوئے فرمایا صحابہ اکرام بتلاؤ کیا کرنا ہے ابھی دوبارہ پوچھا انصاری سمجھ گئے نبی علیہ السلام دا اشارہ انصاریاں والے کیونکہ نبی علیہ السلام جو مکے جو مدینے آئے سی انصاریاں نہ معاہدہ آیا سی کہ مدینے جو کوئی لڑے گا تسی ساڑھا ساتھ دو گے مدینے تو بار کوئی معاہدہ نہیں سی نبی علیہ السلام چاندے سی کہ زیادہ انصاری نے انہ دی رائے لئی جائے سیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں سمجھ رہے ہیں اللہ دے رسول تانوں بار بار صحابہ دس رہے نے جداں کو کران گے لیکن میں محسوس ہو رہا ہے تو اڈا اشارہ انصار دی طرف ہے فرمایا جی سعد فرمایا میرا تمہاری طرف اشارہ ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہیں دریا والی اشارہ کرو تاڑی انگلی دا نشان بعد چوں واپس آئے گا ساڑھے گوڑے دریا چترے ویکھو گے اللہ کے رسول آپ کا اشارہ مکمل نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت آئی خوش ہوئے فرمایا اللہ میرے انصار تے مہاجرین تے رحمت فرما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آئیے حضرات توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام سیدنا سعد بن معاذ تقریر سنی ہے فرمایا صحابہ میں سمجھ گیا جو سرو میں بات کی تھی وہ بات واضح ہو گئی ہے فرمایا صحابہ اکرام تسی بیٹھئے میں کے حالات دا جائزہ لے کے آنا وہاں نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر نو نال لیا ہے نبی علیہ السلام اس جگہ دے فرمایا صحابہ تسی ٹھہریے اور نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق نو نال لیا اور آگے بڑے بدر دی طرف چشمے دے قریب پہنچے نے ایک بزرگ بیٹھے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا بابا جی ایک گال پوچھنی یہ دسو فرمایا پوچھو فرمایا بابا جی دسو نبی علیہ السلام نے نہیں دسیا میں اللہ دا نبی نہیں یہ نہیں دسیا فرمایا بابا جی پتہ لگ گیا کہ مکے جو مدینے جو قافلے نکلے نے اور اس طرح جنگ واسطے نے ایک بزرگ کہہ لگا کہ تو کون ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے میں دس دواں گا لیکن تسی دسو پہلو یہ معاملہ ہویا ہے اے بابا کہنے لگا کہ میرا تجربہ کہندا ہے اگر وہ بندے مکے جو ایس دن نکلے نے تے اس وقت تو اتھے ہون گے جیڑی مینوں اطلاع ملی ہے نا مدینے والیاں دی وہ ایس دن نکلے نے اور اس وقت تو اتھے ہون گے اگر تے وہ اس دن ہی نکلے نے اتھے ہون گے
نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڈا واقعی قافلہ اس مقام تے سی۔ نبی پاک نے گل سنی اور واپس پلٹنے لگے۔ اس بزرگ نے آواز دیتی، کہنے لگا کون جو 10 سے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پانی اندروں۔ فرمایا پانی اندروں؟ پانی کیڑا ہے؟ کس جزیرے دا پانی؟ نبی علیہ السلام چلے گئے، کوئی بات نہیں کیتی۔ دوبارہ نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میرے صحابہ جائیے بدر دا جائزہ لیجئے۔ بدر دے چشمے اتے قریش قافلہ دا قریش مکہ دے قافلے دا بندہ ہے جڑا پانی بھرے ہے چشمے اتوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ محسوس ہویا ہے اے بندہ جڑا ہے محسوس ہوندا ہے جے میں ابو سفیان دے لشکر دا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بندے نو پکڑ لیا ہے، فرمایا دس تو کتھوں آیا ہے؟ اے بندہ کہندا میں قریش مکہ دا بندہ انہاں دا پانی پلان والا وا۔ اے کہندا نہیں حضرت علی فرمان لگے نہیں تو ابو سفیان دے لشکر دا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے دل اندر خیال ہے ہو سکتا ہے مال بچان لی جھوٹ بولیا ہے۔ تینوں صحابہ کرام نے اس بندے نو ماریا ہے، جدوں ماریا ہے تے اس بندے نو پکڑیا نبی علیہ السلام دے کول لے آندا گیا ہے۔ فرمایا محبوب جی بندہ پکڑیا گیا ہے ابو سفیان دے قافلے دا ہے۔ اے بندے نے رونا شروع کر دیتا ہے اے محبوب تاڑے دوستا مینوں ماریا ہے، میں جدوں سچ بولیا ہے نہ مینوں ماریا ہے، میں جھوٹ بولیا مینوں چھوڑ دیتا ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں ابو سفیان دے لشکر نال، میں تے قریش مکہ دا بندہ ہاں، میں پانی بھرن آیا ہاں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے صحابہ کرام جدو بندہ جھوٹ بولدا رہا ہے تو سچ منیا، جدو سچ بولیا ہے جھوٹ سمجھیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھیا ہے او اللہ دے بندے دس تیرے مکے اندروں کون کون بندہ آیا ہے؟ اس بندے نے دسیا 9 بندے نے جڑے سردار نے، عتبہ شیبہ ولید ہے، ابو جہل اور دیگر بندے آئے نے، ابو لہب نہیں آیا، بنو زہرہ اور بنو عدی دے بندے نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نو ساری اطلاع دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ اج تو اپنے جگر دے ٹکڑے پیش کر دیتے نے۔ اے جم بدر اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ دے بندے اور کون آیا ہے؟ اس نے دسیا 1000 بندہ ہے اور دسیا ہے کہ جڑ نال اونٹ اور گھوڑے نے اور دیگر سامان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام اس بندے نو پکڑ لو، اپنی حراست اندر لے لو۔ اس تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا آگے بڑھئے صحابہ کرام آگے بڑھئے۔ نبی علیہ السلام بدر دے مقام تو پیچھے نہیں، فرمایا صحابہ سی بدر اندر پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے محبوب جی میری درخواست ہے۔ فرمایا جی دسو۔ فرمایا محبوب جی میں چاہنا وہاں سی بدر دے مقام تو پیچھے کھڑے رہی ہے، اسی رات نو جڑے بدر دے قریب چشمے نے انہاں چشمے نو پور دئی ہے، 2 چشمے چھوڑیے جتوں صحابہ کرام پانی پین گئے، اگر کافر جنگ دے دوران پانی پین آن گئے سی انہاں دا قتل کران گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی نو دعا دیتی ہے، فرمایا تیرا مشورہ ٹھیک ہے۔ رات 16 رمضان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ رات دی تاریخ کی ہے، رات دا ٹائم ہے، صحابہ کرام نو لے آئے، آپ بدر دے کنارے تے پہنچ گئے ہیں۔ بدر دے مقام تے نبی علیہ السلام پہنچے نے، اس مقام تے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے چشمے پور دیتے نے، 2 چشمے چھوڑے نے جتے صحابہ کرام کھڑے نے، اور نبی علیہ السلام نے رات دے وقت فرمایا صحابہ میں اللہ دا رسول تو انہوں اشارے نہ دس دماغ اس جگہ تے ابو جہل گرے گا، عتبہ اور شیبہ ولید گرن گئے۔ نبی علیہ السلام نے لکڑی دی ایک زوٹی دے نال نشان لگایا ہے، فرمایا صحابہ تے فلاں بندہ گرے گا۔ اے میرے صحابہ کرام میں اللہ دا رسول کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جدوں اس تو بعد نبی علیہ السلام نشان لگائے نے، 16 رمضان دی رات صحابہ کرام آرام کر رہے نے، اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرمان دے سی بارش نازل فرما کے صحابہ کرام دے ایمان نو مضبوط کیتا ہے، دلوں نو مضبوط کیتا ہے۔ رات بارش ہوئی ہے، بارش دے نال صحابہ کرام دے اللہ نے پیراں نو جما دیتا ہے۔ دوسری طرف کافراں وال اللہ نے بارش دی کمی رکھی
دیکھی ہے. رات ہوئی ہے صبح ہوئی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 17 رمضان نے فرمایا صحابہ اکرام صفا درست فرماؤ. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام دیا صفا نو درست فرمایا ہے. ایک صحابی دا پیٹ نکلے ہوئے ہیں صاف دے اندر, آپ نے نیزہ لگایا ہے, فرمایا اپنے پیٹ نو اندر کرو. اس صحابی نے اپنے صاف تو پیچھے ہوئے نے فرمایا محبوب جی میں توڑ کو بدلہ لینا چاہتا ہوں, مینوں تسی نیزہ مارے ہے تکلیف دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لے لو بدلہ لے لو. سیدنا عمر فاروق قریب کھڑے نے فرمایا محبوب جی اے بندے نو شرم نہیں آ رہی توڑ کو بدلہ لے رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر فرمایا غصہ نہ کرو ٹھنڈے ہو جاؤ عمر, کوئی مسئلہ نہیں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نو تکلیف دے نہیں آیا. اے بندہ کہنے لگا صحابی کہنے لگے محبوب جی جدو تسی میرے پیٹ تے نیزہ ماریا ہے, اے محبوب جی میرا پیٹ ننگا ہے, اے اللہ دے رسول میں کہنا تسی اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ تے میں نیزہ ماراں گا. نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا ہے. اے صحابی نبی علیہ السلام دے سینے نو چمٹ کے رونا شروع ہو گئے, چمڑ ہے پہ نے فرمایا محبوب تسی مینوں کدو کچھ کیا ہے, مینوں لگدا ہے جویں میرا آخری وقت ہو سکتا ہے میں جاندے اپنا سینہ توڑا سینہ ایک کر جاواں, محبوب ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رواں. صحابہ کرام اندر اتنا جذبہ پیار حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام نے اس تو بعد صحابہ کرام دیا صفا فرمائیاں ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا محبوب جی سعد, فرمایا محبوب جی میں ایک گل کرنی چاہتا ہوں. فرمایا سعد کرو. فرمایا محبوب جی ہو سکتا ہے اللہ فتح دوے یا شکست دوے, اسی زندہ رہیے نہ رہیے, لیکن محبوب جی میں چاہتا ہوں تاڑے کوہت بدر دی پہاڑی اتے خیمہ بن جائے, اس دے اتے انصاری صحابہ تاڑے کمانڈر بن جان. ہو سکتا ہے اسی زندہ رہیے نہ رہیے. محبوب اگر اللہ نہ کرے کو معاملہ بن جائے تسی انہاں صحابہ کرام نہ مدینے اندر واپس چلے جانا ہے, ساڑیاں عورتاں بچے مدینے اندر محفوظ نے. محبوب جی انہاں دے خون اندر تاڑی محبت اور وفا شامل ہے. اے محبوب تساں مدینے چلے جانا ہے, ساڑیاں عورتاں بچے تاڑی رکھوالی کرن گے. نبی علیہ السلام رونڈے پینے فرمایا اللہ میرے صحابہ دے اللہ رحمت نازل فرمائے, اللہ کتنا خیال کر رہے نے میرا, اے اللہ میرے صحابہ دی مدد فرما, اللہ تو انہاں تے مہربانی فرما. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دے مشورے نو قبول فرمایا ہے. نبی علیہ السلام دے احد پہاڑ تے آپ علیہ السلام دی جھونپڑی بنا دیتی گئی ہے, خیمہ بنا دیتا گیا ہے. انصاری صحابہ یوتھ فورس کھڑی ہو گئی ہے, صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی رکھوالی نہیں کھڑی ہو گئی ہے. فرمایا تسان سعد بن معاذ فرماندے نے اسی مر جائیے مٹ جائیے کچھ بھی ہو جائے, تسی مصطفیٰ علیہ السلام دا خیمہ نہیں چھوڑنا, اس مقام نو نہیں چھوڑنا, تھے ٹھہرنا ہے. صحابہ پیچھے نہیں ہٹنا. نبی علیہ السلام خیمے اندر چلے گئے. ادھروں کفار مکہ دے ایک بندہ ہے جڑا چشمے تو پانی برن آندا ہے, اے پانی لین آندا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے, فرمایا پیچھے ہو جا پانی نہیں برن دواں گا. اے بندہ کہندا نہیں میں پانی تے تو براں گا, میں دیکھدا مینوں کس طرح روک دینے مدینے دے لوگ. سیدنا حمزہ فرمان لگے آگے نہ بڑھی, اے پھر بھی آگے بڑھے آئے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے دے تلوار ماری, دی لات اتار دیتی ہے, دی ٹانگ اتار دیتی ہے. اے بندے دی جدو لات اتری ہے, اے دے خون دا فوارا مکے والیاں دے ول ہو گیا ہے. مکے والیاں نو بڑا غصہ آیا ہے, اے کی ہویا ہے جیڑا حمزہ نے ساڑے بندے نہ کیتا ہے. اے بندہ لات کٹی دے نال رڑدا چشمے دے قریب ہو رہا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ماری, سر اتار دیتا ہے. اے دی لاش اس کنویں اندر گر گئی ہے, وہ چشمے اندر گر گئی ہے. ایک کم ویک کے کفار مکہ نو غصہ گیا ہے, انہاں نو بڑا اشتعال آیا ہے, غصہ آیا ہے. انہاں نے حالات ویکھیا, ماحول ویکھیا ہے. انہاں نو غصے اندر پتہ نہ چلیا, انہاں نے اپنے 3 بندے شاہ سوار باہر کڈے نے, ولید عتبہ اور شیبہ باہر کڈے نے. آواز دیتی ہے او قریش دے لوگوں, مکے دے لوگوں باہر کڈو اپنے تساں وی. ادھروں نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام نو اشارہ فرمایا ہے, فرمایا علی نکلی, حمزہ نکلی, عبیدہ نکلی ہے. تینوں 2 صحابہ کرام نکلے نے. انہاں تو پہلو نبی علیہ السلام نے انصاری صحابہ نو کڈیا ہے. انہاں مکے والے آواز دیتی ہے کون جو, فرمایا انصاریاں. فرمایا تساں چلے جاؤ, ساڑی لڑائی مہاجرین نال ہے, ساڑی لڑائی قریشیاں نال ہے. تسی انصاری شریف بندے جو ساڑا تاڑا لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے. انہاں مکے والیاں دے کہن تے نبی علیہ السلام نے 3 مہاجر صحابہ کڈے. حضرت
عبیدہ نکلے نے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے, سیدنا ولید نکلے نے, عتبہ دا مقابلہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے, ولید دا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا ہے, شیبہ دا مقابلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ولید رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا ہے. تینوں صحابہ لڑنا شروع ہو گئے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وار اندر عتبہ نو گرا دیتا ہے تے اور سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ لڑے نے. انہاں دی لڑدے اللہ تتر گئی ہے, کافر نے حملہ کیتا ہے, عتبہ نے انہاں تے حملہ کیتا ہے, سیدنا عبیدہ دی لت اتر گئی ہے. اس دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنا شکار گرا لیا ہے. جدوں دیکھیا سیدنا عبیدہ دی لت کٹی گئی ہے, اس صحابہ فارغ ہو گئے, نہ کافر نو بھی مار دیتا ہے. جدوں تینوں کافر مر گئے, سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون اتنا بہ چکیا ہے, 4-5 دن بعد زندہ رہ وفات پا گئے نے. سیدنا نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے جدوں انہاں دے 3 بڑے شاہ سوار مر گئے نے, 3 بڑے لیڈر سپاہ سالار مر گئے نے. ابو جہل نو غصہ آیا ہے, اس نے مکے والوں نو آواز دتی, مکے والوں بڑو آگے جا کے انصار اور مہاجرین دی اٹنیٹ وجا دو, قتل کر دو, عمل کر دو. نبی علیہ السلام دے دنوں اس نے ویکھیا کہ کفار ٹوٹ گئے نے. نبی علیہ السلام اپنے حجرے پاک اندر آئے نے. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھاں نو اٹھا لیا ہے, فرمایا صحابہ آگے آگے بڑھو, صحابہ تیر ضائع نہ کرنا, حملہ ضائع نہ کرنا. فرمایا صحابہ اپنے حملے نو خیال نہ کرنا, اے میرے صحابہ اپنا بچاؤ بھی کرو, اپنی تلوار بھی چلاؤ, اپنے تیر نہ ضائع کیجئے. فرمایا حکمت نہ چھوڑیے, آگے بڑھیے آگے بڑھیے. نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نو لڑا رہے نے, باقی صحابہ اکرام نو جنگ اندر تعاون فرما رہے نے. جدوں صحابہ اکرام اور کفار لڑنا شروع ہو گئے نے, نبی علیہ السلام اپنے خیمے پاک اندر چلے گئے. آپ نے اپنے ہاتھوں اٹھایا, فرمایا اللہم ان تہلک ہذل اصحابہ, اللہم ان تہلک ہذل اصحابہ. اے اللہ اگر یہ مٹ گئے ضائع ہو گئے, تیرا نام نہیں ہو کسے لینا. اللہ میری جمع پونجی مکے مدینے دی, اللہ میری محنتی میرا اللہ پھاڑی, اللہ نو ضائع نہ ہون دے. نبی علیہ السلام دعا کر رہے نے, اس قدر دعا کرتے رو رہے نے. سیدنا صدیق قریب کھڑے نے, نبی علیہ السلام نو دلاسا دے رہے نے, محبوب نہ اپنی کیفیت پہ اپنی خراب نہ کرو, محبوب جی اللہ تہاڈی ضرور مدد فرمان گئے. نبی علیہ السلام دعا کردیاں کندیاں تو چادر کھسکی, نبی علیہ السلام دی زگین تے گر پئی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پکڑی نبی علیہ السلام تے موڈیاں دے دتی ہے. فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو, اللہ تہاڈی ضرور مدد فرمان گئے. نبی علیہ السلام دعا کر رہے نے, اچانک اسمان تو اللہ پاک دے فرشتے نازل ہوئے نے. 500 فرشتہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, فرمایا صحابہ آگے بڑی, اللہ دی مدد آ چکی ہے. 500 فرشتہ جبریل علیہ السلام دی قیادت اندر زمین تے اتریا ہے. 500 میکائیل علیہ السلام دی قیادت اندر زمین تے اتریا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پیچھے نہ ہٹیے, آگے بڑھیے, اللہ دی مدد آ چکی ہے. صحابہ کرام فرماندے نے, اساں تلوار مارن دے قریب جاندے ساں, کافر 10 سال پہلے اتر جاندہ سے, حتیٰ کہ اللہ پاک نے سانو اتنی فتح عطا فرمائی ہے. جنگ دے دوران سید عبدالرحمن بن عوف کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمان دے 2 بچے آئے نے, معاذ اور موز ہے. فرمان لگے چچا جی ابو جہل کیڑا ہے؟ فرمان دے میں اشارہ کیتا ہے, دول اٹھیے تے بیٹھیے, دول بیٹھیے. دیکھئے کہ ابو جہل زخمی زمین تے آخری سانس لے رہا ہے. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے پکڑیا ہویا لے کے آ رہے نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر لمبے قدے سن, اونٹ تے بیٹھ کے بھی پیروں دے زمین تے لگ دے سن. انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے پکڑیا لے کے نبی علیہ السلام کو آ رہے نے. فرمان دے نے محبوب جی مینو پکڑن اندر عبداللہ بن مسعود دا ہاتھ نہیں, مینو کسی اور چیز نے پکڑیا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام مسکرائے نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تینو پکڑان والا فرشتہ ہے, نو پکڑن والا فرشتہ ہے. اس تو بعد نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے. کفار نو اللہ نے 70
70 کافراں نوں اوتھے ذبح کیتا ہے اور 70 کافراں نوں اللہ نے بگا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے مسلماناں نوں فتح عطا فرمائی ہے، جنگ دا ماحول ٹھنڈا ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی محبوب جی، فرمایا جاؤ بدر دے اندر تلاش کرو ابو جال کتے، ابو جال تلاش کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر اندر چکر کاٹ رہے نے، چکر کردیاں ابو جال دی دیکھئے آخری سانس لے رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ابو جال دی چھاتی اتے بیٹھ کے نے جدوں بیٹے نے دی داڑھی پکڑ کے گردن اتار لگے نے، اس بندے نے عبداللہ بن مسعود نو کہنے لگ گئے او عبداللہ بن مسعود تینوں پتہ ہے کس بڑا اتے بیٹھا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرمان لگ گئے تو بڑا ہے جو بھی ہے میں مصطفیٰ دا صحابی ہاں۔ ایدی داڑھی پکڑی اتاں کی تھی عبداللہ بن مسعود نے دی گردن اتار دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کولوں اس بندے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے عبداللہ ابو جال دا سر تو انہاں دے والوں تو دا سر پکڑے ہے، لے آ کے نبی علیہ السلام دے قدم اچ رکھ دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام دی قوم اندر غرق کر کے مارے ہے، اللہ نے میری امت دے فرعون آج میرے صحابہ دے اتھوں بدر اندر مارے ہے، اللہ نے فتح دی۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرات بدر کا فتح دی اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا افعلوا جو تم چاہتے ہو۔ میرے صحابہ بدریوں کے بارے میں اللہ کا قانون بن چکا ہے، آج کے بعد بدری کچھ بھی نہ کرے، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرے۔ اللہ نے بدریوں سے قلم کو اٹھا لیا، اللہ بدریوں کے بارے میں حساب نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان کی وجہ سے ان کو یہ ایمان دیا، اور بات آئی تو میں کر جاؤں۔ بکواس کرنے والے تو کرتے ہیں، صدیق پر بکواس کرتے والے کرتے ہیں، فاروق پر بات کرنے والے کرتے ہیں، اور یارو سن لو صحابہ اکرام کل بھی چمکدار تھے، آج بھی چمکدار ہیں، قیامت تک اللہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا تذکرہ اسی طرح کروائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا اللہ فی صحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کرنا۔ میں محدثین اس حدیث کی شرح اس طرح لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو اور ساری دنیا سامنے کھڑے ہو، اور نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ان سے اپیل کر رہے ہو اللہ فی اصحابی، اور لوگوں میرے صدیق کو برا نہ کہنا، اور لوگوں میرے فاروق کو برا نہ کہنا۔ لوگوں سن لو جو صدیق کو برا کہتے ہیں وہ خود برا ہے، جو فاروق کو برا کہتے ہیں وہ خود برا ہے، جو بدریوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے اس کی زبان گندی ہے، جو قلم اٹھاتا ہے اس کی قلم گندی ہے، جو کتاب لکھتا ہے اس کی کتاب گندی ہے، جو تحریر لکھتا ہے اس کی تحریر گندی ہے، جو ویڈیو بناتا ہے اس کی ویڈیو گندی ہے، جو جس مکان میں رہتا ہے اس کا مکان گندا، اس کی اولاد گندی، اس کی فیملی گندی، وہ سارا گندا تو ہو سکتا ہے۔ سن لو قرآن کو، سن لو حدیث مصطفیٰ کو، اللہ کی قسم صدیق ہماری زندگی ہے، فاروق ہماری زندگی ہے، عثمان ہماری زندگی ہے، علی ہماری زندگی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے اگر اسلام شریعت یہ اس بات کی اجازت دے صحابہ کے بارے میں اللہ کی قسم آدھی نماز صحابہ کے نام لے کر پڑھوں۔ اتنے عظیم صحابہ ہے، جان صحابہ ہے، ایمان صحابہ ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ اکرام کی شان، عظمت، مقام اسی طرح بیان کریں گے۔ ہمارے اسلاف ہمیں درس یہ دے کر گئے تھے، تمہیں قتل دیا جائے تم صدیق کو نہ چھوڑنا، تمہیں مار دیا جائے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ جائے۔ لوگوں سن لو ہمارا منہج
ہماری پکار، ہمارا درس، ہمارے قرآن کی آیات کی تشریح، ہماری حدیثوں کی شرح ایک ہی ہے۔ صحابہ کل بھی زندہ باد تھے، صحابہ آج بھی زندہ باد ہے، صحابہ کل بھی زندہ باد ہے، اور صحابہ قیامت کو بھی زندہ باد ہے۔ اللہ صحابہ کی محبت میں، عقیدت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، اسی پہ اللہ زندگی رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر